زبیر صاحب میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ یہ پی ایم ایل این اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں وزراء کے لیول تک تو پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے. مریم نواز صاحبہ کی بڑی واضح اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں آئی, نواز شریف صاحب کی کوئی واضح اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. مور اور لیس دے آر پریٹینڈنگ کہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. حالانکہ وہ ماضی میں بڑا کلیئر نام لیتے رہے ہیں. اگر اس میں سے ایک کردار کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے تو خاموشی ڈز اٹ میک سینس, یا میاں جاوید لطیف صاحب سے اگری کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا سٹائل نہیں ہے کہ جب کوئی گرے کو کیا مارنا؟ میرا خیال ہے میں جاوید لطیف صاحب سے اگری کرتا ہوں, اور یہ میرا خیال ہے یہ اچھی بات ہے کہ میاں نواز شریف اس پر جشن مناتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں نے اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے, تو ایک سزا ہو گئی ہے. لیکن ظاہر ہے ان کا بیان اس حوالے سے تو انٹرسٹنگ ہوتا یا ہونا چاہیے جو اب آگے آپ فیز 2 کی بات کر رہی ہیں کہ از اٹ انف, کیونکہ بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو بھی جنرل فیض نے کیا اس کا ہمیں سامنے نظر آ گیا. حالانکہ سامنے یہ نہیں نظر آیا کہ ایکچولی کیا ہوا, کیونکہ ٹرائل جو ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, بٹ فار دی سیک آف دا ریسٹ آف دا کنٹری کیا کچھ ہوا, کیا ان کے الزامات کی نوعیت تھی ایگزیکٹلی, وہ ہمیں جس طرح کہ ایک الزام ہے کہ پولیٹکس میں وہ انوالو تھے, پولیٹیکل پروسیس میں انوالو تھے. اٹ ہیزنٹ کم ایز اے سرپرائز مار گیا کسی کے لیے بھی پاکستان میں. سب کو پتا ہے کہ کس حد تک جنرل قمر جاوید باجوہ نے مارچ 2022 میں ایک سپیچ کی تھی اور وردی پہنی تھی اس وقت انہوں نے, ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کچھ چند دن پہلے. اس میں انہوں نے اسلام آباد میں سیمینار میں اس میں انہوں نے بالکل کلیئر الفاظ میں کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ فوج پچھلے 70 سال سے پولیٹکس میں انوالو رہی ہے جو کہ غیر آئینی عمل ہے. یہ جنرل قمر باجوہ صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی, یہ میرا اس میں کوئی ایڈیشن یا سبسٹریکشن نہیں ہے, جو کہ غیر آئینی عمل ہے. اب جب آپ نے یہ خود مان لیا, اینڈ ہی ہیڈ بین چیف آف آرمی اسٹاف فار 5.5 years اس وقت جب یہ بات کر رہے تھے, تو اور اس میں اتنے بڑے بڑے قصے ہوئے, کیسز چلے, ڈسکوالیفیکیشن ہوئی نواز شریف کی, ان کو سزا ہوئی, الیکشن ہوا, توڑ پھوڑ ہوئی, سینٹ کے الیکشن بلوچستان میں باپ پارٹی بنی, پارٹیاں مطلب بنی ٹوٹی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو یہ تو ایک بہت ہی معصوم کوئی ارجنٹینین ہوگا جو کوئی پولیٹکس نہیں فالو کرتا کہیں کی بھی, جو کہے کہ ہاں نہیں ان کا تو کوئی بھی کسی کا انوالومنٹ نہیں ہوگا. سو یہ ایک ڈارک ہسٹری ہے پاکستان کی, اور اس کی اس وجہ سے میں جاوید لطیف صاحب کی بات سے ایگری یہ کرتا ہوں, اور جو لوگ کہہ رہے ہیں فیز 2, اس وجہ سے کہتا ہوں کہ کیا ہم نے پرابلم سالو کر دیا, ہیز اٹ بین فکسڈ فار آل ٹائمز ٹو کم, بیکاز دیٹ از دا کی تھنگ. جب بھی کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو اس کے 2 مراحل ہوتے ہیں. ایک تو وہ جس کو سزا ہونی ہے جس نے غلطیاں کی تھی, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جو چاہے آرگنائزیشن لیول ہو, کنٹری لیول ہو, کہ کیا ہم پرابلم کو پلگ کرتی ہے کہ دوبارہ ایسی کوئی چیز نہ ہو, اور کیا ہم نے پروسیسز کو ہم نے پروسیسز کو کیا اس طرح سے چیک اینڈ بیلنس اس طرح سے کرتی ہے کہ کسی کے پاس بھی انلیمیٹڈ پاور نہ ہو. جب بیرسٹر عقیل یہ کہتے ہیں کہ ان کے ناک کے نیچے شاید ہو رہا ہو, ان کو پتہ نہ ہو, تو لیکن زبیر صاحب وہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کا خیال ہے؟ بیکاز میں نے اسپیسیفکلی ان سے ڈائریکٹلی پوچھا, خواجہ آصف اور باقی جو جماعت ہے, ظاہر سی بات ہے وہ نواز شریف صاحب کی خواہش پہ بیانات دے رہے ہیں نا خواجہ آصف. اگر ان کو پیچھے سے گو ہیڈ ملا کہ آپ کر دیں, ذرا بڑھائیں ذرا ٹیمپریچر, اور ادھر ہی ایک وزیر پہلی بات ہے خواجہ آصف, جی پہلی بات ہے خواجہ آصف از سچ اے پاورفل پرسن کہ میرا نہیں خیال ہے وہ ہر چیز کی اجازت لیتے ہیں. بہت سی چیزیں وہ ایسے کہتے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ان کی تھنکنگ ہوتی ہے, میرا اپنا خیال. اوبیسلی وہ اس لیے نہیں کہ نواز شریف کے خیالات سے مختلف ہوتی ہے, بٹ جنرلی ان کے پاس جو لائسنس ہے وہ بیرسٹر عقیل کے پاس نہیں ہے. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. تو بیرسٹر عقیل جو کہہ رہے ہیں وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں شہباز شریف کی حکومت کی سوچ, اور خواجہ آصف ریفلیکٹ کر رہے ہیں وہ اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ جو کہ آلسو گوز along with نواز شریف. Not that نواز شریف has asked him to do it, but یہ بڑا کلیئر آپ کو ڈسٹنکشن کرنا پڑے گا کہ یہ جو طارق فضل چودھری کی آپ نے اسٹیٹمنٹ, یہ تو پولیٹکس ہے کہ ابھی اور بھی آئیں گے اور یہ بھی ہوگا, اور ہم اس میں بیچ میں جب عمران خان کو گھسیٹ کے لے کے آتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ تو ٹھیک ہے جو بھی ہو. میرا اپنا خیال ہے کہ
اس حد تک نہیں ہے، ادروائز اس کے خلاف ابھی تک عمران خان کے خلاف کچھ شروع ہو چکا ہوتا، کیونکہ وہ تو 14 مہینے کی ٹرائل کے دوران بہت سی چیزیں آئی ہوں گی نا، صرف فیصلہ آیا ہے نا ابھی، تو اس سے پہلے اور بیچ میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اور وہ ملٹری کورٹ میں تھا. پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے پہلے جی بہت زیادہ پریشر بھی ہوتا ہے، بہت اور طریقہ کار بھی ہوتے ہیں نیگوسیشن کے، سیٹلمنٹ کے، ان میں سے غالباً ایک طریقہ ہو سکتا ہے. جاوید لطیف سے جو زبیر صاحب نے گفتگو کی، بیکاز ماریا جسٹ ٹو ایڈ ون لائن کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا فیز 2 کا، اس کی بہت بڑی پولیٹیکل کاسٹ ہو سکتی ہے جی. اور میرا نہیں خیال ہے کہ شہباز شریف میں وہ اس میں اتنی ہمت ہے ان میں، اور بہت سی حکومتوں میں نہیں ہوگی، صرف شہباز شریف کی بات نہیں ہے، کہ یہ کہاں جا کے پھر بات رکے گی. جب آپ گھسیٹتے چلے آئیں گے پھر وہ کہیں گے جی اس نے کہا تھا، اور پھر اس نے یہ کیا تھا، پھر یہ ہوا تھا. سو یہ جو آپ بار بار بات کر رہے ہیں نا جاوید لطیف صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. انہوں نے کہا جی کہ شہباز صاحب کی شاید مختلف سوچ ہے نواز شریف صاحب کی طریقہ کار کے اوپر، آن پرنسپل تو اگریمنٹ ہے نا کہ بھائی کیا کیا فیض صاحب نے، وہ پورے نیکسز نے، لیکن اس کو آگے کیسے لے کر جانا ہے اس کے اوپر ڈس اگریمنٹ ہے. جو شہباز صاحب کی سوچ ہے اس کی، وہ ان کے کیبنٹ منسٹرز کی کچھ باتوں سے پتہ چل رہا ہے، نواز صاحب کی سوچ بھی واضح پتا چل رہی ہے. کیا یہ درست ہے؟ پارٹی میں تقسیم ہے واضح کہ بھئی آگے کا لائمل کیا ہونا ہے؟ کیا فیز 2 صرف عمران خان صاحب تک ہی محدود رہنا چاہیے؟ مریا دیکھیں، جو زبیر بات کر رہے ہیں نا، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں وہ یہ سوچ نہیں رکھتے ہوں گے، یا ان میں یہ اختیار یا ہمت، جو بھی یہ الفاظ اس معنی کو دینا چاہیں، مگر ایک حقیقت تو ہے کہ کیا جو فیض حمید صاحب کے خلاف ہوا ہے یہ موجودہ حکومت نے کیا ہے؟ نہیں، جواب آئے گا. تو آگے بھی اگر کچھ ہوگا تو موجودہ حکومت نہیں، کسی اور کا فیصلہ ہوگا. اور جو بات آپ سوال کر رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کی یا شہباز شریف صاحب کی، بالکل رائے مختلف اور طریقہ کار مختلف اوقات میں مختلف ایشوز پہ ہوتا ہے، اور جمہوری حکومتوں میں یا جمہوری جماعتوں میں ایسا ہوتا ہے. یہ ایک بھائی کی بات نہیں ہے میں کر رہا، یہ جماعت کے اندر تمام لوگوں کی بات کرتا ہوں. جب زبیر صاحب جماعت کے اندر تھے، ان کی رائے اور ہو سکتی ہے، کسی کی رائے اور ہو سکتی ہے، میری رائے زبیر صاحب کے ساتھ مل سکتی ہے. یہ جماعت کے اندر کی بات ہے. ہاں، بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی یا سوال آپ کا کہ آئندہ کچھ ایسا ممکن ہے یا فیز 2 ہو سکتا ہے، ماریا بات بڑی کلیئر ہے کہ اگر آپ 9-10 مئی کرنے والوں کو یا 26 نومبر کرنے والوں کو جو پریس کانفرنس کر دیں ان کو آپ چھوڑ دیں اور دوسروں کو سزا دے دیں، تو پھر اس سزا پہ لوگ اظہار جو کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جسٹس نہیں ہے. لوگ مشکوک اس فیصلے کو جانتے ہیں. اور آج اگر فیض حمید صاحب کو آپ سزا دے کے باقی پروجیکٹ کے میں کام کرنے والے لوگوں کو آپ سامنے لے کے نہیں آتے، ان کا ٹرائل نہیں کرتے، تو پھر حالانکہ حقیقت ہے جو 4 الزام تھے جو آج ثابت ہونے کے بعد آپ یہ یقیناً کہہ سکتے ہیں کیونکہ فیصلہ آ گیا ہے کہ وہ مجرم ہیں، اور وہ چیزیں سارے لوگ جانتے نہیں ہیں کہ فیض حمید صاحب اپنے دور حکومت میں یہ کام کرتے رہے ہیں، اس سے کوئی انکاری نہیں ہے. سو جاوید لطیف صاحب، آپ کی گفتگو سے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو فیز 2 ہے اس میں عمران خان صاحب جو ہے پہلی طرف فیز 2 ان تک محدود ہے نا، کیونکہ آپ نے جو بات کی 9 مئی سہولت کاری، 26 نومبر، یہ سب کچھ تو فیز 2 از عمران خان نا، یعنی کہ ان کو اس کے بعد اگلی اس کی طرف بڑھنا چاہیے نا. ماریا دیکھیں، آج لوگوں کے ذہنوں میں 9-10 مئی یا 26 نومبر رہ گیا ہے، حالانکہ اس سے بڑی بات یہ ہے جو زبان زد عام نہیں ہے. زبان زد عام یہی ہے 9-10 مئی 26 نومبر. حقیقت یہ ہے جس پہ یہ کیس چلے گا یا اگر چلا تو وہ یہ ہے کہ ایک ادارے کے اندر بغاوت کے لیے منصوبہ بندی کی گئی، اور اس میں عدلیہ کے اس وقت کے بااختیار لوگ اور اس ادارے کے کچھ لوگ
اور کچھ دیگر کے ساتھ عمران خان شامل تھے، اور جو کچھ اس وقت کیا گیا تھا وہ ظاہر یہ آتا ہے کہ کرتا ہے کہ جناب فلاں بلڈنگ پہ یا فلاں تنصیبات پہ حملہ کر دیا، یہ چھوٹی بات ہے۔ جب وہ بات منظر عام پہ آئے گی یا وہ کیس کھل کے سامنے آئے گا یا کوئی بنائے گا، تب پتا چلے گا کہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنی بڑی منصوبہ بندی ریاست کے خلاف یا گورنمنٹ بنائے گی نا سر؟ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں جس حکومت کے، وہ بنائے گی گورنمنٹ نا۔ اب تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اب تو فیض حمید صاحب کا فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے، وزیر اعظم صاحب بنا سکتے ہیں۔ نہیں ماریا، میں بڑا کلیئر ہوں بڑی معذرت سے کہ اس حکومت سے صرف آپ توقع رکھیں گے نا تو مجھے کم از کم توقع نہیں ہے۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو طاقتور لوگ، اس کی وجہ نواز شریف جیسا طاقتور 2/3 اکثریت رکھنے والا اور بڑی واضح کلیئرٹی آئین قانون کے یا اداروں کے حدود و قیود میں رہ کے کام کرنے والے کو ترجیح دینے والا نواز شریف جو ہے، وہ 2013 سے 2017 تک حکومت میں ہوتے ہوئے نہ کچھ کر سکا پرویز مشرف کے خلاف، صرف اس نے ٹرائل کا کہا، اور جو کچھ پھر اس حکومت کے ساتھ ہوا، جو نواز شریف کے ساتھ ہوا، سب نے بھگتا۔ ٹھیک ہے، تو پھر نواز شریف سے تو جتنے آئے ہیں یا آج موجودہ ہیں وہ سارے کمزور لوگ ہیں، 2/3 اکثریت بھی نہیں ہے، ویسے بھی کمزور ہیں۔